السلام علیکم۔ آج جو ہے ہم اس ویڈیو میں مسجد کے آداب کے تعلق سے کچھ اہم سوال کرنے والے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو کہ یہ بات جانتے نہیں ہیں اور غلطی کرتے ہیں، تو آج جو ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم مفتی صاحب سے معلومات کریں گے۔ اور جیسے کہ ہمارے کچھ سوال ہیں، جیسے سب سے پہلا سوال یہ کہ مسجد میں کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں، تو جیسے اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، 5-10 منٹ ہے، تو جو داخل ہوتے ہیں تو لوگ سلام کرتے ہیں زور سے، تاکہ مطلب جتنے بھی نمازی ہیں تو ان کو سلام کریں کہ وہ بیٹھے ہیں۔ تو کیا مسجد میں جب لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہوں، بیٹھے ہوں صفوں میں، تو سلام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسی کنڈیشن میں سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جماعت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بندہ آ کر کے سلام کرتا ہے تو آپ کے سلام کرنے کی وجہ سے، ہاں سلام کرنا اچھی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جب اس کنڈیشن میں آپ سلام کریں گے اور کچھ لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ آپ کے سلام کرنے کی وجہ سے ان کے دماغ میں خلجان پڑ سکتا ہے اور وہ آپ کی وجہ سے بہہ سکتے ہیں، اٹک سکتے ہیں۔ تو اس جگہ پر نماز جب بندے پڑھ رہے ہوں، لوگ پڑھ رہے ہوں، تو ایسی کنڈیشن میں سلام کرنا منع کیا گیا ہے۔ ہاں سبھی لوگ بیٹھے ہیں بالکل شانت سے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس میں ہاں گنجائش ہے کہ سلام آپ کر کے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ نماز ہو چکی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں جیسے مذاکرہ کرنا ہے، تو اس ٹائم پہ سلام کر سکتے ہیں، لیکن نماز کا انتظار کرنا تو نہیں کر سکتے۔ نماز کا وقت ہے، جیسے نماز کا وقت ہے، کچھ لوگ سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے اور لوگ سب نماز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی 5 منٹ ہیں، تو لوگ اس ٹائم پہ سلام نہیں کرنا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے اکثر رمضانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ مسجد کے اندر آن کے میٹنگ کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں کہ سکون سے بیٹھیں گے چلو آن کے، تو مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا کیسے؟ دیکھیے آج معاشرے میں تو یہ بہت پایا جا رہا ہے کہ لوگ مسجد میں آ کر کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ اس کو سکون کی جگہ سمجھ کر کے کاروباری باتیں بھی کرتے ہیں، بزنس کے مشورے بھی ان کے یہیں پہ ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو جماعت میں تھوڑا ٹائم ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں دنیاوی۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو مسجد میں بیٹھنے سے قطعاً منع فرماتے جو لوگ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتے، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے مسجد میں باتیں کرتے ہوئے پایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی چادر کو اتار کر کے، چادر کو لپیٹ کر کے ان لوگوں کو مار کر کے بھگایا، ان لوگوں کو مسجد سے مار کر کے بھگایا، اور بتلایا کہ کیا آپ اس مسجد کو یعنی کہ اللہ کے گھر کو دنیاوی بازار بنانا چاہتے ہیں؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، نہ کہ دنیاوی بازار۔ اس میں آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، دنیا کا کوئی ذکر نہ کرو، کیونکہ یہ جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے مسجد کے اندر آئے، اب وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب تو نماز کے لیے وہ اتنی تیز بھاگتے ہیں اور جلدی سے آن کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو نماز ہماری نہ نکل جائے اس لیے بھاگ کے آنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر رکعت آپ کی نکلتی ہے تو نکلنے دیجئے، لیکن بھاگ کر کے مسجد میں بہت تیز قدموں کی آواز آتی ہے، لوگ وضو کا پانی بھی صاف نہیں کرتے، آستین بھی نیچے نہیں کرتے، بس جلدی سے بھاگ کے اور یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بالکل ادب ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نیت بانے ہوئے تو محسوس ہو رہا ہوتا کوئی بھاگ کے نہیں، بالکل ادب کے خلاف ہے، بالکل بہت سکون سے مسجد میں چلنا ہے، بہت پیار کے ساتھ مسجد میں چلنا ہے، وہاں پر بھاگنا نہیں ہے، اور وضو کے پانی کو باہر مسجد سے باہر ہی یعنی کہ وضو خانے پر ہی صاف کر کے آنا ہے، یعنی کہ اتنا کہ آپ کے جسم سے، آپ کے اعضائے وضو سے پانی کے قطرات مسجد میں نہ ٹپکیں۔ کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ ظاہری گندگی تو آپ کے بدن سے صاف ہوتی ہے، جسم سے آپ کے صاف ہوتی ہے، یوں تو آپ مسجد میں آتے ہیں تو پاک و صاف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وضو کرتے ہیں، پھر بھی اعضائے وضو دھوتے ہیں، کیوں؟ حالانکہ ہاتھ صاف تھے، حالانکہ چہرہ صاف تھا، حالانکہ آپ کے پیر صاف تھے، لیکن پھر بھی آپ ان کو کیوں دھو رہے ہیں؟ جب صاف تھے تو ایسی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن جو وضو کو فرض کیا گیا اس لیے کہ ہمارے جو ان اجزاء میں ایک اندرونی طور سے ظاہری طور سے نہیں، پوشیدہ طور سے جو گناہ ہمارے یعنی کہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، جو زبان سے گناہ کرتے ہیں، جو ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، یا جو ہم سے جان کے بھول کر کے ہو جاتے ہیں، تو وہ گناہوں کی نحوست سے ان اجزاء کو پاک کرنے کے لیے وضو کا حکم دیا گیا۔ اب وہ پانی وضو کا جب ہم مسجد میں ٹپکائیں گے
تو وہ گندا پانی مسجد میں ٹپکانا بالکل غلط اور ناجائز ہے، کیونکہ وہ ظاہری طور پہ نہیں لیکن باطنی طور پر وہ گناہ کا پانی ہے، یعنی کہ وہ گندا پانی ہے۔ اب گندا پانی ہم مسجد میں نہیں ٹپکا سکتے، اس کو وہیں پر صاف کر کے آئیں۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ جماعت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو رکعت پکڑنے کے چکر میں وہ نہ ہی وضو کا پانی صاف کرتے ہیں، نہ ہی آستین نیچے کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ مسجد میں ہمیں کس طرح سے چلنا ہے۔ سب کچھ بھول جاتے ہیں، بس سوچتے ہیں کہ مجھے یہ رکعت مجھے مل جائے۔ رکعت جاتی ہے آپ کی جانے دیں، لیکن آپ مسجد کے ادب یعنی مساجد کے آداب ملحوظ رکھیں، یہ ضروری ہے۔ جی بالکل۔ حضرت ہمارا جو ہے آج کا آخری سوال یہ ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ اب جیسے کہ ہمارے کیمرامین شاہ نواز اور میں ہم دونوں اس مسجد میں آئے ہیں، تو اب جب ہم مسجد میں آئے ہیں تو کیا مسجد میں جیسے ہم آئے اور بیٹھے آپ سے بات کری، سوال جواب کرے، تو کیا لوگ نفل پڑھتے ہیں؟ جی، تو وہ پڑھنا ضروری ہے مسجد میں؟ نفل نماز پڑھتے ہیں آنے کا، نماز، اچھا مسجد میں داخل ہونے کے لیے؟ جی دیکھیے ایک مستحب عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، آپ کریں گے تو ثواب عطا کیا جائے گا، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو فرض نماز ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہے۔ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو پوری نماز مکمل دی گئی ہے کہ فجر میں 4، ظہر میں 12، عصر میں 8، مغرب میں 7 اور عشاء میں 17، یہ ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو مسجد میں آنے کے لیے نفل نماز پڑھتے ہیں، ہاں جو پڑھتے ہیں مستحب طریقہ ہے، مستحب طریقہ، لیکن اگر پڑھ لیں تو زیادہ ضروری ہے۔ نہیں پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، جیسے مسجد کا ایک حق ہے، ہاں ہاں پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ مطلب جیسے اب ہم لوگ داخل ہوتے ہیں مسجد میں، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کے جیسے آپ نے کہا کہ مسجد میں بیٹھتے ہیں لوگ، دنیاوی باتیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو اب آئے دنیاوی باتیں کری چلے گا، جو مسجد کا اصلی حق تھا کہ وہ 2 نفل پڑھ لیتے یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی گئی، تو اس کو دیکھیے مساجد میں آپ خالی بیٹھے ہیں، جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ نفل پڑھ لیں، جی جی، اس سے بہتر ہے آپ نفل پڑھ لیں۔ ہاں اگر وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ تسبیحات پڑھ لیں، آپ ذکر اللہ کر لیں، آپ درود پاک پڑھ لیں، لیکن مسجد میں آپ آئے ہیں تو ذکر اللہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، خالی نہ بیٹھیں۔ حالانکہ خالی بیٹھنے پر بھی آپ کو جماعت کا انتظار کریں گے، خالی بیٹھ رہیں گے، اس پر بھی ثواب عطا کیا جائے گا، لیکن کیوں نہ ہم اپنی نیکی میں اور اضافہ کر لیں درود پاک پڑھ کے، کیوں نہ ہم ذکر اللہ کر کے اور نیکی میں اضافہ کر لیں، کیوں نہ ہم نفل پڑھ کر کے اور اپنی نیکی میں اضافہ کر لیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے، آپ نے محاورہ سنا ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنے میں ڈالو، جتنا ہم عمل کے میدان میں اتریں گے، جتنا ہم اپنی زبان کو چلائیں گے ذکر اللہ کے لیے، جتنا ہم حرکت کریں گے، یعنی کہ نماز پڑھیں گے، نفل نماز ہو یا سنت نماز ہو، کوئی سی بھی ہو، آپ کو اس پر ثواب اتنا ہی عطا کیا جائے گا۔ اور یہ آپ کی نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے کہ آپ کس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا کس لیے پڑھ رہے ہیں، یا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے آئیں گے تو مجھے دیکھیں گے بھائی یہ بہت نماز پڑھتا ہے۔ یہ نیت کے اوپر ہے، اور ہم کسی کو اس طرح سے جج بھی نہیں کر سکتے، وہ جانتا ہے اور اس کا پروردگار جانتا ہے۔ تو مسجد میں آئے تو مسجد کا حق ادا کریں، نفل نماز پڑھیں، اور ہاں یہ ہے کہ ضروری بھی نہیں ہے کہ نہیں پڑھے تو آپ گناہ گار ہوں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ جی 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 بالکل، جزاک اللہ خیرہ، آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا اور سیکھنے کو ملا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملے، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے آپ لوگ ہم سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔